اس پوری کاوش پر اویس ربانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس مباحثے سے مرزا صاحب چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نہ تو مرزا صاحب عالم ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ 26 نومبر 2023 سے آپ اس کو سٹارٹ کریں، اس کام کو اختتام تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 26 نومبر کے حوالے سے جو مرزا جہلمی صاحب کا مباحثہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس پوری کاوش پر اویس ربانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر مختلف حوالوں سے جو انتشار کی صورت مرزا صاحب نے پیدا کی ہوئی تھی، اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ اس مباحثے سے مرزا صاحب چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اویس صاحب یہ اس پہلوان کی طرح ہے کہ جو پہلوان پہلے چیلنج کرتا ہے، کہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ جب پہلوان اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اکھاڑا لگ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے چیلنج کیا ہوتا ہے اور جن کو چیلنج کیا ہوتا ہے ان کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے جس طرح آج مرزا صاحب کی ہے کہ پہلوان جن کو چیلنج ہوتا ہے وہ اکھاڑے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جس نے چیلنج کیا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے اکھاڑے کے قریب لایا جاتا ہے۔ تو وہ اکھاڑے میں موجود پہلوان کو دیکھ کر وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے اس کے ساتھ کشتی نہیں لڑنی، یہ چھوٹا پہلوان ہے، آپ بڑا پہلوان لے کے آئیں۔ اصل میں وہ اکھاڑے میں موجود پہلوان کو دیکھ کر کشتی سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ صورتحال اب بنی ہوئی ہے جو مرزا صاحب نے بنا دی ہے۔ تو دوسری صورت اس کی میں یہ گزارش کروں گا کہ مرزا صاحب جو بار بار کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں، ساجد میر صاحب آئیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اپنا نام بڑے علماء کی صف میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح یہ علماء کو چھوٹے چھوٹے علماء کہتے ہیں، اس طرح یہ علماء بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اس کی وجہ نہ تو مرزا صاحب عالم ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی علمی حیثیت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے سامنے بٹھائیں۔ انہوں نے جو ابھی تک ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ آئیں میرے ساتھ اس میں بات کریں، آئیں میدان خالی ہے، قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے، تو میں مرزا صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ موقع بن چکا ہے آپ کے لیے کہ آپ بیٹھیں، اس بات کو اختتام تک پہنچا ہی دیں تاکہ سب کی تسلی بھی ہو جائے۔ جتنے چیلنجز آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے، اور جو لوگ اس بات پر آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتے تھے ان کو بھی موقع مل جائے۔ مجھ جیسے کئی طالب علم اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ آپ یہ موقع دیں یا آپ کی اکیڈمی میں ہمیں موقع ملے اور آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا پسند کریں، تو پھر دیکھیں جن اولیاء کاملین کے بارے میں آپ نے اتنی جسارت کی ہے ان کے قدام ابھی موجود ہیں، یہ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اویس ربانی صاحب، آپ کی وساطت سے میں بار دیگر گزارش کروں گا، مرزا صاحب آپ کے پاس جو وقت اور جگہ موجود ہے، آپ دین سے نابلد لوگوں کے ساتھ سیشن کرتے ہیں اور ان کو اپنے ان ہاتھ کنڈوں کے ذریعے سے آپ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے ذہنی اتفاق کو توڑا بھی ہے جو عوام کے اندر پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے موجود تھا۔ تو آپ اس طرح کریں، آپ کے پاس جتنا بھی وقت بچا ہوا ہے آپ اس میں علماء کو دعوت دیں۔ اگر آپ علماء کی تربیت کریں گے، علماء کے ساتھ گفت و شنید کریں گے، تو پھر علماء درست ہوگے، تو یہی علماء جا کے عوام کی بھی تربیت کرتے ہیں تو عوام بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ علماء آپ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے اسٹوڈنٹ اور عوام آپ کو سنتی ہے۔ تو جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ علماء سے بات کرتے ہیں، علماء ان کو جواب دیتے ہیں دلائل کے ساتھ، تو آپ دلائل کے ساتھ بات نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی لگا کے آپ اس میں سے اپنا مطلب نکال کے تو ہرزہ سرائی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا بہترین موقع آپ کو ملا ہے 26 نومبر 2023 سے، آپ اس کو سٹارٹ کریں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کام کو اختتام تک پہنچائیں۔ اس پورے کام میں اویس ربانی صاحب کی بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے کہ جس حوالے سے انہوں نے کوشش کی ہے اور عوام کے انتشار کو ختم کرنے میں مزید کام کر رہے ہیں۔